اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج الحمدللہ ہم نے پارہ نمبر 18 ختم کر لیا، اب ہم اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوا سورۃ المومنون سے۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول مکہ مکرمہ کے آخری دور میں ہوا، جبکہ دعوت حق کے نتیجے میں شمع رسالت کے پروانوں کی ایک مختصر جماعت تیار ہو چکی تھی۔ ان اہل ایمان کی صفات کے علاوہ دیگر مضامین، عقائد و اعمال کا تذکرہ بھی اس میں شامل ہے، اور انبیاء کرام کی مثالیں بھی اس میں آئیں گی۔ آئیے اس کے پہلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ تخلیق انسانی اور صفات مومن کا اس میں ذکر ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ فلاح و کامیابی ان مومنوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ اس کے بعد انسانی خلقت اور اس کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا کہ کس طرح ہم نے مٹی سے نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر بوٹی بنائی، پھر ہڈیاں بنائی، پھر ان پر گوشت چڑھایا، اس طرح ایک نئی صورت کو جنم دیا، اس کے بعد موت کی آغوش میں سلا دیا، آخرکار یہ سب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ایک عالم انسانی پر کیا موقوف ہے کہ اس نے آسمان پیدا کیے، بارش کا نظام، کھیتی باڑی، پھل پھول اگائے، جانور پیدا کیے۔ آگے دوسرے رکوع میں تذکرہ طوفان نوح آ رہا ہے کہ سورہ کے دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں قوم کی مخالفت کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے مخالفین حق کے خلاف اللہ جل شانہ سے مدد مانگی تو حکم ہوا غضب الہی طوفان کی شکل میں آنے کو ہے، اپنے لیے کشتی تیار کر لو۔ چنانچہ طوفان آیا اور نافرمان لوگ جو ہے وہ غرق ہوئے۔ ان کے بعد اللہ پاک نے ایک دوسری قوم کو کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر دوسری اقوام اور انبیاء کا بیان آ رہا ہے کہ قوم میں نبی آیا تو قوم کے سردار اور خوشحال لوگ اس کی مخالفت پر بھی اتر آئے۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا مذاق اڑایا گیا اور پیغام رسالت کو محض ایک افتراء یا جھوٹ قرار دیا۔ آخر وقت کے نبی نے اللہ سے مدد مانگی، ایک چنگھاڑ آئی جس نے قوم کو زیر و زبر کر دیا۔ اس کے بعد کتنی ہی قومیں اٹھیں اور ان میں نبی مبعوث ہوئے، ان کے منکر بھی ایسے مٹے کہ بس ان کے تذکرے باقی رہ گئے۔ بعد ازاں حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون آئے۔ فرعون اور فرعونیوں نے سرکشی اور تکبر کیا تو وہ اپنی تمام تر امارت کے باوجود ہلاکت سے نہ بچ سکے۔ ان کے بعد حضرت مریم اور ان کے بیٹے اللہ کی ایک نشانی بن کر آئے۔ چوتھے رکوع کے اندر تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی۔ اس کا بھی ذکر ہے کہ تمام پیغمبروں کو حکم دیا گیا کہ اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، لیکن نبیوں کے بعد ان کے برے جانشینوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اے خاتم الرسول آپ انہیں چھوڑ دیں، یعنی نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ انہیں چھوڑ دیں کہ یہ اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک ڈوبے رہیں گے۔ ان ظالموں کو جو مال اور اولاد کی نعمتیں میسر ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں گویا ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں۔ سنو، بھلائیوں کی طرف پہل کر کے انہیں پا لینے والے وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو صاحب ایمان ہیں، مشرک نہیں ہیں، جو وہ اللہ کی راہ میں اس خیال سے دیتے ہیں کہ انہیں فکر لگا ہے کہ وہ رب کے حضور پیش ہوں گے۔ جہاں تک منکرین حق کا تعلق ہے، یہ ظالم غفلت میں پڑے ہیں۔ جب ان کے عیاشوں کو پکڑا جائے گا تو پھر یہ ڈرانا شروع کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب فریاد اور اب آہ و فغاں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم وہی تو ہو جب میری آیات کو سنتے تھے تو تم تکبر کرتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے اور رسول پر طرح طرح کی تنقید کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر حق کی ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو اس زمین و آسمان کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے رہیں، ان سے کوئی اجر نہیں مانگے، آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، مگر ہم ان پر رحم کریں تو سرکشی اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عذاب آئے تو بھی عاجزی نہیں کرتے، یہاں تک کہ شدید عذاب نازل ہوتا ہے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔
رکوع نمبر 5 کے اندر ذات باری تعالیٰ کے شواہد اور مشاہدات کا ذکر ہے کہ اللہ بزرگ و برتر ہے جس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل عطا فرمایا، تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، رات دن اسی کے قبضے میں ہے، یاد رکھو تمہیں اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ منکرین قیامت کہتے ہیں کہ یہ محض ایک افسانہ ہے، ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ فرمایا اچھا بتاؤ کہ صحن کائنات میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ تو کہیں گے اللہ کا۔ پوچھو اقتدار کس کا ہے اور پناہ کون دیتا ہے؟ تو کہیں گے اللہ۔ اگر یہ تمام حقیقتیں درست ہیں تو بتاؤ رب تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ نہیں کرے گا؟ یاد رکھو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں، ورنہ اس سے اقتدار چھیننے کی کوشش ہوتی رہتی۔ وہ کھلے چھپے کا جاننے والا ہے، وہ اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں اور وہ جو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سورہ نور سے پہلے جو آخری رکوع آ رہا ہے سورۃ الحج کا، اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے روز آخرت اور روز جزا اور سزا کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ اب کامیابی کا وقت قریب ہے، اہل ایمان کامیاب اور آپ کے مخالفین دنیا و آخرت دونوں کی رسوائیوں سے دوچار ہوں گے۔ کچھ عرصہ ان کی شرارتوں سے درگزر کیجیے، فیصلہ کن گھڑی سر پر آ گئی ہے۔ جس مدت کو یہ بہت طویل سمجھ رہے ہیں اور جس کے دھوکے میں اپنی شرارتوں میں دلیر ہوتے جاتے ہیں، انجام سامنے آئے گا تو محسوس کریں گے کہ وہ پلک جھپکتے گزر گئی۔ اس وقت اپنی بدبختی پر اپنے سر پیٹ لیں گے۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیں خدایا بخش دے، رحم فرما، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اب سورۃ النور سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا زیادہ تر حصہ قانون انسداد بد اخلاقی پر مشتمل ہے، ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اور بھی برے اسباب کی روک تھام اور دیگر مضامین کا ذکر ہے، خصوصاً نور الہی جس میں زمین اور آسمان کی ہر شے روشن ہے، اس کا ذکر ہے۔ پہلے اس کے 7ویں رکوع کے اندر زانی اور زانیہ کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے، اس کا ذکر ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، ان کی شہادت کبھی قبول نہ ہوگی۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں، ان کے پاس کوئی گواہی نہ ہو تو وہ 4 بار قسمیں کھائیں ہم سچے ہیں، اور 5ویں بار یہ کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس طرح عورت بھی 5 قسمیں کھائے کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے اگر وہ سچی ہے، اس کے بعد میاں بیوی میں تفریق کروا دی جائے۔ واقعہ افک اور متعلقہ مسائل کا بھی اس میں بیان ہے۔ جو لوگ ایک بڑے طوفان کو کھڑا کر لائے وہ تم میں سے ایک جھوٹا گروہ ہے، ہر ایک کو اس کے کیے کی پوری سزا دی جائے گی۔ ان کو اس طوفان بدتمیزی پر 4 گواہ پیش کرنے چاہیے تھے، اگر ایسا نہ کر سکے تو اللہ کے ہاں بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان کی بےہودگیوں پر ان کو سخت سزا ملتی۔ یہ لوگ افطراء اور بہتان کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑا ظلم تھا۔ جب اس بہتان کو انہوں نے سنا تو ان کو چاہیے تھا کہ فوراً کہتے اللہ پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ اسلامی معاشرے میں بے حیائی کی اشاعت کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ واقعہ افک کے نتائج کا آگے بیان ہو رہا ہے، اور ایمان والوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ کسی کی عزت و ناموس کے معاملے میں داستان سرائی نہ شروع کر دیا کریں۔ خام خواہ بدگمانی کرنا شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ شیطان جب بھی سمجھائے گا برائی اور بے حیائی کی راہ ہی سمجھائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں سے درگزر کی ہدایت فرمائی جو محض سادگی سے اس بہتان عظیم کی کارروائی میں شریک ہوئے تھے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں وہ دنیا آخرت میں اللہ کی پھٹکار کے مستحق ہوں گے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، ان کے مقابل پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاک باز مرد اور بیہودہ عورتیں بیہودہ لوگوں کی افتراء سے بری الزماں ہیں۔ اجازت اور پردے کے احکام رکوع نمبر 10 کے اندر آ رہے ہیں۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، جب تک اجازت نہ ملے تو کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا چاہیے، اور اگر لوٹ جانے کو کہا جائے تو خوش دلی سے لوٹ جائیں، یہی پاکیزہ عمل ہے۔ جس گھر میں کوئی نہیں رہتا وہاں تمہاری ضرورت کی چیزیں پڑی ہیں تو اس گھر میں بغیر اجازت جا سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی حکم ہوا ایمان والے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔
ایمان والی عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس زینت کے سوا جو خود بخود ظاہر ہو جائے اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ضرور ڈال دیں اور اپنی زینت اپنے خاوند خاوند کے باپ، اپنے بیٹوں، خاوند کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، اپنی عورتوں، اپنے غلاموں، عورتوں سے کوئی دلچسپی نہ رکھنے والے زیر دستوں یا چھوٹے بچوں کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں، ان کی پازیبوں کی چھنکار غیر محرم نہ سنیں۔ اس کے آگے مزید بیان ہو رہا ہے کہ باصلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کر دو، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ تمہارے غلام جو کچھ دے کر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ان کو اس کی اجازت دے دو۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے ان کی خدمت بھی کرو۔ کوئی شخص جو باندیوں کو بدکاری پر مجبور کر کے دنیا کا مال کمانے کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ رکوع نمبر 11 کے اندر ذکر ہے اللہ کا نور، اور اس کی ایک تمثیل بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک چراغ ایک تاقچے کی سی ہے جس میں چراغ رکھا ہے، اور چراغ شیشے میں ہے۔ شیشہ ایسا شفاف ہے جیسے چمکتا ستارہ، اور چراغ میں زیتون کا ایسا شفاف تیل ہے کہ گو یا آگ کے چھوئے بغیر ہی روشن ہو جائے۔ اس طرح فطرت کے نور پر ایمان کے نور سے مومن کا سینہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ مومن ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن کو تعمیر کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے اور جن میں اللہ کا نام صبح و شام لیا جاتا ہے۔ ان مومنوں کو کاروبار اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روکتا۔ رہے کافر تو ان کی اعمال چٹیل صحرا میں سراب کی طرح ہے، جسے پیاسا پانی گمان کرے، یا ایسے سمجھو جیسے ایک گہرے سمندر کے اندر تاریکیاں ہوں، موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہو اور بادل چھائے ہوئے ہوں، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ یاد رکھو جس کو اللہ روشنی نہ بخشے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ رکوع نمبر 12 کے اندر ذات باری تعالیٰ کے مشاہدات کا بیان ہے۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اور پرندے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں اپنے اپنے طریقے پر مشغول ہیں۔ بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ بادلوں کو لاتا ہے، انہیں تہ بتہ کرتا ہے، پھر میںہ برسنے لگتا ہے، جہاں رب تعالیٰ چاہے اولے برستے ہیں۔ رات اور دن کو وہی گردش دیتا ہے۔ ہر جاندار کو اسی نے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل رینگتا ہے، کوئی 2 پایا ہے، کوئی 4 پایا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں، مگر وہ جسے چاہے ہدایت اسے ہی ملتی ہے۔ ان تمام مشاہدات حق کے باوجود منافق لوگ زبان سے ایمان اور طاقت کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ ملنے کی امید ہو تو سر ہلاتے موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بے شک شک میں گرفتار ہیں یا ڈرتے ہیں اللہ اور رسول ان پر ظلم کرے گا، حالانکہ یہ خود ظالم ہیں۔ آگے رکوع نمبر 13 کے اندر خلافت عرضی کا وعدہ ہے۔ یاد رکھو ایمان والے وہی ہیں کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف بلایا جائے تو ہر حال میں سر جھکا دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ رہے منافق تو وہ قسمیں کھا کر دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے کہہ دیں اللہ رسول کا کہا مانو، انکار کا وبال تم پر ہوگا۔ نبی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا کام صرف حق کو پہنچا دینا ہے۔ آگے 14 رکوع کے اندر حجاب کے مزید احکام اور تفصیلات آ رہی ہیں کہ ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو 3 وقتوں میں تمہارے گھروں میں غلام چھوٹے بچے بھی بغیر اجازت نہ گھسیں، نماز فجر سے پہلے، نماز عشاء کے بعد اور دوپہر کے وقت۔ جب چھوٹے بچے بالغ ہو جائیں تو بڑوں کی طرح اجازت لے کر گھروں میں آئیں۔ بڑی بوڑھیاں زینت کے اظہار کے بغیر اگرچہ اپنے غیر ضروری لباس سے دور رہیں تو کوئی حرج نہیں، اس سے بھی بچتی رہیں تو یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ اندھا، لنگڑا، مریض، کوئی اپنا عزیز، والدین، بھائی بہنوں میں چچوں، پھوپھیوں، ماموں یا خالاؤں یا دوستوں کے گھر سے کھانا کھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کھانا علیحدہ علیحدہ کھاؤ، خواہ اکٹھے مل کر کھاؤ، دونوں طرح جائز ہے۔ گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور دعا ہے۔ آگے رکوع نمبر 15 میں احترام رسالت مآب آ رہا ہے کہ یاد رکھو
ایمان والے وہی ہیں جو کسی اجتماعی معاملے کے لیے جمع ہوں تو نبی علیہ السلام سے اجازت لیے بغیر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ اے نبی، اگر ایمان والے کسی کام کے لیے اجازت حاصل کریں تو انہیں اجازت دے دیجئے۔ ایمان والوں، حضور علیہ السلام کے بلانے کو عام بلاوا نہ سمجھو۔ اوٹ میں ہو کے کھسکنے والوں سے اللہ واقف ہے۔ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈریں کہ کہیں وہ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں یا ان پر عذاب علیم نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے تمہارے ہر حال سے پوری طرح واقف ہے۔ اس کے پاس پہنچو گے تو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ آگے سورۃ الفرقان شروع ہو رہی ہے اور اس پارے کا اینڈ آ رہا ہے، پارہ نمبر 18 کا۔ پہلی سورہ نور میں دعوت الی نور تھی۔ اس سورہ فرقان میں اتباع نور کی رکاوٹوں کا علاج بتلایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو توحید الہی، قرآن حکیم اور رسالت پر شک ہے، ان کے شکوک کا ازالہ بھی اس سورت کا موضوع ہے۔ توحید قرآن حکیم اور رسالت کا بھی اگلے رکوع میں بیان آ رہا ہے۔ ساری دنیا کو خبردار کرنے کے لیے اپنے مقدس بندے پر قرآن اتارنے والا رب بہت بابرکت ہے۔ ہر جگہ اس کی شاہی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، نہ کوئی اس کا شریک حکومت ہے۔ ہر شے کو ایک انداز سے اس نے پیدا کیا۔ ان مشرکوں کے معبود ہرگز پیدا کرنے کے اہل نہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں اور نہ موت و حیات ان کے قبضے میں ہے۔ کافر کبھی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ پہلوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، اسے زمین و آسمان کی ہر چھپی شے جاننے والے نے اتارا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھپتی کستے ہوئے کہتے ہیں، یہ کب رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور اپنے کام کاج کرتا پھرتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی پہرہ دار ہے، نہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی باغ ہے۔ کہتے ہیں اے مسلمانوں، تم ایک جادوگر شخص کے پیچھے چل رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم بہک گئے ہیں، یہ کبھی سیدھی راہ نہ پائیں گے۔ آخری رکوع کے اندر آخرت کی نعمتیں اور رسالت محمدیہ کا ذکر ہے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ بہت بابرکت والا ہے، اگر وہ چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محلات آپ کو دے سکتا ہے۔ آپ ان کافروں کی باتوں سے غمگین نہ ہو۔ ان ظالموں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے، اس لیے ایسی بےہودگیاں کرتے ہیں۔ ان کو دوزخ میں جکڑ کر پھینکا جائے گا تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اہل ایمان کو جنت ملے گی، ہمیشہ کی یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نیک بندوں سے جن کی مشرک پوجا کیا کرتے تھے پوچھے گا، کیا تم نے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے، اللہ تیری پناہ، ہماری کیا مجال، یہ لوگ دنیا کی غفلتوں میں پڑھ کر تجھے بھول گئے تھے۔ اے ظالموں، حضور علیہ السلام پر اعتراض نہ کرو، یہ کھانا کھاتے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں اپنے کام کاج بھی کیا کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ یہاں پارہ نمبر 18 ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔